باسم شعبنا الفلسطيني المرابط على أرض فلسطين وباسم فصائل المقاومة على أرض فلسطين. وفادار و ولایت مدار رهبری شهید سید ابراهیم رئیسی، امام جمعه محبوب و معتبر تبریز و وزیر امور خارجه مجاهد و فعال و استاندار انقلابی و متدین آذربایجان شرقی. الصلاة. آزاد بول انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ ابراہیم رئیسی کے جنازے کی نماز پڑھائی آیت اللہ خامنئی صاحب نے، یہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اور آپ کو اس ذریعے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ شیعہ اور سنی کے بیچ جو درار ڈالی گئی ہے اس میں آپ اپنے نظریے سے پرکھنے کی کوشش کیجئے گا، کیا وہ اللہ کا، رسول اللہ کا نام نہیں لیتے؟ میں آپ کو تصویر دکھاؤں گا اسماعیل ہانیہ کی اور حماس کے دوسرے لیڈرز اور حزب اللہ کے لیڈرز کی جو پہنچے ابراہیم رئیسی اور باقی جو شہید ہیں اس ہیلی کاپٹر کریش کے، ان کے جنازے کی نماز میں۔ اور جب اسماعیل ہانیہ بولنا شروع ہوئے ڈائس پر، مائک پر، تب دیکھیے گا ہوا کیا ہے اسرائیل اور فلسطین کے لیے، امریکہ کے لیے کیا ہوا ہے وہاں پر، اور اس سے سمجھیے گا لاکھوں کے حساب سے لوگ پہنچے ہیں نماز میں شریک ہونے، ان کے آخری رسومات میں شریک ہونے، جو شہید ہوئے۔ ایران کے پریزیڈنٹ، 18ویں الیکٹڈ پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی صاحب اب نہیں رہے، ان کی یادیں رہ گئیں، لیکن ان کے بارے میں جن نے غلط افواہیں اڑائی تھیں کہ وہ ایران میں بالکل بھی لوگ پریہ نہیں تھے، انہیں محبت نہیں کرتے تھے لوگ، ان کی آج آنکھیں کھل جائیں گی۔ آج ویسٹرن پروپیگنڈا سے پردہ ہٹا دوں گا میں۔ پہلے تو آپ دیکھ لیجئے آیت اللہ خامنئی صاحب نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے، ان کی آنکھیں بھی نم تھیں، حالانکہ وہ خود کھڑے ہوئے، انہوں نے لیڈ کیا، اور جو ہے وہاں پر تابوت رکھے تھے، آپ ٹاپ اینگل سے دیکھیں گے سبھی کے تابوت رکھے ہوئے ہیں، اور اس سب میں ان شہیدوں کے جسم ہیں، اور ان کے پیچھے ہزاروں لوگوں کی بھیڑ۔ یہ اس انڈور اور یہ جو ہے اسٹیڈیم ہے یونیورسٹی کا، یوں سمجھیے کہ کیمپس گراؤنڈ ہے وہاں پر، تہران یونیورسٹی کا، وہاں یہ نماز ادا کی گئی، اور وہاں پر جہاں تک پانڈال ہے وہاں قریباً 1 لاکھ لوگ بتائے جا رہے تھے، اور بتایا جا رہا ہے 9-10 لاکھ لوگ یونیورسٹی کیمپس کے باہر کھڑے ہیں، اور ایران کی تمام سڑکیں بھری پڑی ہیں، اور اتنی چلچلاتی دھوپ میں عورتیں بھی، ہماری شیعہ بہنیں بھی، مائیں بھی، وہ سب بھی کھڑی ہوئی وہاں پر نماز ان لوگوں نے ادا کی۔ اگر آپ ان تصویروں کو دیکھ رہے ہوں گے، اب آپ ذرا خامنئی صاحب کو سنیے شروع سے، جب انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی، کیا آپ کو کچھ علیحدہ نظر آ رہا ہے؟ وفادار و ولایت مدار رهبری شهید سید ابراهیم رئیسی، امام جمعه محبوب و معتبر تبریز و وزیر امور خارجه مجاهد و فعال و استاندار انقلابی و متدین آذربایجان شرقی. الصلاة. 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 الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا۔ کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے۔ اب پہلے آپ تصدیق کر لیجئے کہ اسماعیل ہانیہ اور حماس کے اور لیڈرز اور باقی حزب اللہ کے لیڈرز وہاں پہنچے نہیں پہنچے۔ یہ تصویر زینب نے شیئر کی، تسنیم ٹی وی کے جو ہے باقی اور چینلز کے بھی حوالے سے آئی۔ یہ حزب اللہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل ہیں شیخ نعیم قاسم، جو سفید پگڑی اور سفید داڑھی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہیں اسماعیل ہانیہ، پولیٹیکل چیف ہیں پولیٹیکل بیورو کے، حماس کے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہ 2 بڑے عہدیدار بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ایک اور حماس کے بڑے لیڈر جنہیں آپ جانتے ہوں گے، اسامہ حمدان، یہ جو موٹے موٹے سے گلے مل رہے ہیں، یہ ہیں اسامہ حمدان، اور یہ ایران کے جو باقی ان کے جانے والے ہیں ان سب سے یہ گلے مل رہے تھے۔ اب فی الحال اب تصدیق ہو گئی، ہانیہ نے جو بولا ہے، ان کی تقریر اور ان کے جو اس پر ریئیکشن ہے وہ میں دکھاؤں گا ایرانی پبلک کا، لیکن میجر جنرل باگیری کو دیکھ لیجئے، اگر آپ انہیں جانتے ہوں تو یہ اپنے دشمنوں کے لیے بڑے خطرناک انسان ہیں۔ میجر جنرل باگیری، انہوں نے جو ہے وہ تابوت کو چوما ابراہیم رئیسی کو، اور یہ کہا کہ ہم لوگ
جو مشن رہ گئے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ایران نے فلسطین اور غزہ کے ساتھ کھڑے رہنے کا حلف بھی دہرایا۔ اب ذرا بھیڑ کو دیکھیے۔ اور رچرڈ میدھوسٹ لکھتے ہیں، رچرڈ ان کا نام سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، یہ مسلمان نہیں ہیں اور یہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، برٹش ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے نیوز پیپر میں بھی کام کیا ہے اور مڈل ایسٹ پر نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ملینز آف پیپل، لاکھوں لاکھ لوگ ابراہیم رئیسی کے جنازے میں آخری رسومات میں شامل ہوئے، اور یہاں پر پریزیڈنٹ پوتن، یہ بھی ایک خبر ہے کہ پوتن بھی پہنچے اور ہانیہ بھی پہنچے۔ پوتن کے بارے میں آئی نہیں تصویریں اتنی، لیکن ولادیمیر پوتن بھی پہنچے ایران، اسماعیل ہانیہ بھی پہنچے، اور ان لوگوں نے جو ہے سب نے خراج عقیدت پیش کی، اور یہ لاکھوں لوگوں کی بھیڑ یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم رئیسی کو پیار کرنے والے بہت بڑی تعداد میں ایران میں تھے، جتنا ویسٹرن ورلڈ میں کسی لیڈر کو چاہنے والے نہیں ہوتے۔ لہٰذا یہ جھوٹ ویسٹ کا، یہ پروپیگنڈا کہ ناپسند کرتی تھی ایران کی عوام ابراہیم رئیسی کو، یہاں آ کر گر جاتا ہے، مٹی، گندی مٹی میں مل جاتا ہے۔ یہ رچرڈ کہتے ہیں۔ یہ اتنے پبلک جو آپ کو دکھ رہی ہے، ویڈیو میں دکھ رہا ہے، جو زار گتا رو رہے ہیں، جو غم کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی چھاتی کو پیٹ رہے ہیں، ان کو درد ہے، تکلیف ہے اپنے کے کھو جانے کا، یہ بتاتا ہے کہ ابراہیم رئیسی، امیر عبدالنہیان اور باقی لوگ ان کے لیے کیا مرتبہ رکھتے تھے۔ اور آیت اللہ خامنئی شہیدوں کے بچوں سے بھی ملے، انہیں گلے لگایا۔ میں صرف اس کا اسکرین شاٹ آپ کو دکھا رہا ہوں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو چھپاتے وقت وہ خود بھی پھپک پڑے۔ ایک بڑا عجیب سا منظر تھا۔ اسماعیل ہانیہ کو اب آپ دیکھ لیجئے۔ پہلے تو آپ وہ اسپیچ دیں، ان سے پہلے جب وہ آئے ہیں ڈائز پر تو وہ شور سنیں۔ یہ شور کیا تھا؟ یہ نعرے کیا تھے؟ اس میں عہدیدار تھے IRGC کے، ایرانی آرمی کے، یہ سب کیا نعرے لگا رہے تھے اسماعیل ہانیہ کے اسٹیج پر آتے ہیں؟ ڈیتھ ٹو اسرائیل، ڈیتھ ٹو امریکہ، مطلب اسرائیل کا خاتمہ، اسرائیل کی تباہی، امریکہ کی تباہی۔ ایک طریقے کی قسم ہے، ایک طریقے کا حلف ہے۔ اسماعیل ہانیہ کے بولتے ہی یہ سب لوگ ایسے وہاں نعرے لگانے لگے، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں لگائے گئے، جنہوں نے باہر بھی سنا وہ بھی لگانے لگے۔ اب ہانیہ بولنا شروع کرتے ہیں، اور ہانیہ پورے فلسطین کی طرف سے، دیکھیں ہم کسی کو پریز نہیں کر رہے ہیں، ہمارا خبر بتانا ایک جو ہے فرض ہے، تو ہم خبر بتاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو بڑی شکایت ہو جاتی ہے، میں ان کے لیے بتا رہا ہوں۔ اسماعیل ہانیہ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیف، انہوں نے جب بولنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ پورے فلسطین، پورے غزہ، ان لوگوں کی طرف سے ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایران جس طریقے سے رہا، رئیسی صاحب جس طریقے سے، انہیں ہم بھول نہیں سکتے۔ انہوں نے بہت کچھ کہا، اور ظاہر سی بات ہے کہ حماس کے لوگ وہیں کے فلسطین کے رہنے والے ہیں، جو اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، انہیں ٹیررسٹ گروپ امریکہ کی طرف سے ٹھہرایا گیا ہے، لیکن وہ اسرائیل جو ہر روز ان کی زمین قبضہ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی ٹھپا نہیں ہے۔ وہ اسرائیل جو اب تک 36,000 بے گناہ لوگوں کو مار چکا ہے بمباری میں، میں نے رات کے سین دیکھے، میں بچوں کے چیتھڑے آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں امریکہ کہتا ہے کہ کوئی جینوسائیڈ نہیں ہو رہا ہے۔ جینوسائیڈ کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو یوکرین میں جینوسائیڈ دکھ جاتا ہے، ہولوکاسٹ دکھ جاتا ہے، لیکن یہاں نہیں دکھتا۔ ہانیہ کو سن لیجیے۔ باسم شعبنا الفلسطینی المرابط على أرض فلسطين وباسم فصائل المقاومة على أرض فلسطين وباسم غزة العزة لنقدم واجب العزاء والتعزية للجمهورية الإسلامية في إيران۔ اور ابراہیم رئیسی کا ایک پرانا انٹرویو وائرل ہو رہا ہے۔ ان سے جب 60 منٹس ایک CBS کا ہے انٹرویو سیشن، اس میں جب ان سے پوچھا رپورٹر نے کہ آپ جو ہے ہولوکاسٹ جو ہوا تھا یہودیوں کا، ہٹلر نے کیا تھا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بولے یہ ایک تاریخی معاملہ ہے، ہسٹوریکل وہ ہے، اور اس میں جانچ ہونی چاہیے۔ تو
रिपोर्टर कहती यानी आप यकीन से नहीं कह सकते होलोकॉस्ट हुआ था। वो कहते कि यकीन से क्या, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये होलोकॉस्ट हुआ भी था या नहीं हुआ था, या सिर्फ फलस्तीन की ज़मीन पर इन यहूदियों को बसाने के लिए एक साजिश के तहत एक कहानी गढ़ी गई थी कि इतने लाख मार दिए, भले चंद 100,000 मारे हों। उनका कि फ़लस्तीन की ज़मीन फ़लस्तीनियों की है। इस जज्बे के आदमी थे इब्राहिम रईसी, और ये उनके जनाजे में शामिल लाखों लाख लोगों की भीड़ है, ये हुजूम है, ये शोर है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अपने आप से जानकारी जुटानी शुरू करिए। बहुत से लोग बहुत कुछ गलत जानकारियां दे रहे हैं। एक गलत जानकारी हुई थी कि हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं हसन नसरुल्लाह, उनके बेटे ने कहा है तबाह कर देंगे। तो मेरे बहुत अजीज़, बहुत सीनियर हैं, ईरान मामलों से जुड़े रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हसन नसरुल्लाह के वो बेटे जिनका नाम लिया जा रहा है वो बहुत पहले शहीद हो चुके हैं। आदिल, ये सब झूठ उड़ा रहे हैं। उनके बेटे के नाम से ही किसी ने अकाउंट हैंडल बना रखे, इन सब की बातों में मत आओ। और इंडिया के न्यूज़ चैनल से लेकर पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल तक ने वही गलत खबर चला दी। तो हमारी कोशिश है कभी गलत हो जाए तो हम उसको साफ भी करें। उम्मीद करते हैं आपको आज़ाद बोल इंडिया का ये वीडियो पसंद आया होगा। प्यार देते रहिए, दुआ करते रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए।